10 محرم الحرام کو جب حضرت حسین نے یزیدیوں کے لشکر کو آخری بار سمجھانے کے لیے گئے، لاسٹ وارننگ دینے کے لیے گئے، حضرت امام حسین یزیدی 12,000 لشکر کے سامنے اپنا سر اٹھا کر، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی چہرے پر ڈر نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اے فوج یزید، تمہارے نبی کا نواسا ہوں میں، یہ تمہارے نبی کی آل و اولاد ہیں جن کو تم شہید کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں ابھی بھی اللہ کے قہر سے ڈراتا ہوں کہ بعد آ جاؤ اور ہم سے جنگ کر کر اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کرو، جہنم میں جانے کا سامان پیدا نہ کرو۔ جب حضرت امام علی مقام یہ خطاب دے رہے تھے تو یزیدی لشکر میں ایک بہادر جنگجو بھی موجود تھا جن کا نام تھا حضرت حر بن یزید۔ آپ کا دل ویسے ہی بے چین تھا، ویسے ہی بے قرار تھا۔ دیکھیں جب کوئی کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو نا، تو جب وہ زبردستی کام کروایا جا رہا ہو، جب ضمیر کام کرنے پہ نہیں اکتا رہا، نہیں دل چاہ رہا، تو اس کے چہرے کی رونق، اس کے زبان کا انداز، اس کے بولنے کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ یہ زبردستی کام کر رہا ہے، اس کا دل نہیں چاہ رہا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے ہی دل بے قرار، دل بے چین تھا، پر جب حضرت امام علی مقام کا وہ خطاب سنا، خطبہ سنا، تو حضرت جیسے ہی امام علی مقام خطبہ دے کر گئے واپس، تو حضرت حر عمرو بن سعد جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، جس کے ہاتھ میں سپاہیوں کی کمان تھی، اس کے خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمرو، جن کو ہم شہید کر رہے ہیں وہ ہمارے نبی کے نواسے، ہمارے نبی کی آل و اولاد میں سے ہیں، ہم نے بھلے ان کو شہید کر ڈالا، ان کو مار ڈالا، تو ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہمیں لے جایا جائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ عمرو بن یزید خاموش بیٹھا رہا، کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں، خاموش بیٹھا رہا، کیونکہ جب عقلیں بند ہو جائے نا، جب دنیا سے محبت بڑھ جائے، دنیا کی محبت دل میں آ جائے، تو سامنے کون ہے؟ پھر سامنے نبی کا نواسا بھی ہو نہیں دکھتا، پھر سامنے نبی کی آل و اولاد ہو، نبی کے اہل بیت گھر والے ہو تو نہیں دکھتے، بس وہ دنیا کی محبت، دنیا کی کرسی کو چاہتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ بساؤ۔ چنانچہ حضرت حر کو جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ خیمے سے نکلے اور سپاہیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت حر کا بھائی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ جب آپ نے حضرت حر کے چہرے کو دیکھا، حضرت حر کے حلیے کو دیکھا، تو کہنے لگے او حر، تو نے میرے ساتھ کتنی جنگیں لڑی، تو نے کتنے کافروں کو جہنم واصل کرا، کس طرح بہادری سے تو لڑتا ہے، کتنا بہادر ہے، پر خدا کی قسم آج میں پہلی بار تجھے بے چین دیکھ رہا ہوں جنگ کے وقت، آج پہلی بار تجھے بے چین، بے قرار، ڈرا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت حر کہتے ہیں کہ اے مصعب، اے میرے بھائی، تو جن لشکروں کی بات کر رہا ہے، تو جن کی بات کر رہا ہے وہ کافر تھے، وہ غیر تھے، پر یہ جو ابھی میرے سامنے ہیں یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، یہ میرے نبی کے شہزادے آل و اصحاب ہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں ان پر تلوار اٹھاؤں، میں ان کو برا بلا گالی بکوں، نہیں کرتا۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوبارہ آواز آتی ہے، ایک صدا آتی ہے، حضرت حسین کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اپنے نبی پر جان قربان کر سکے، جو نبی کی آل و اولاد پر جان قربان کر سکے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی بہادر نہیں رہ گیا، کوئی مرد جوان نہیں رہ گیا؟ جب یہ بات امام علی مقام کا یہ الفاظ سنتے ہیں حضرت حر، ویسے ہی بے قرار تو حضرت حر اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنے گھوڑے کو لگام دیتے ہیں اور گھوڑے اتنا تیز دوڑاتے ہیں امام علی مقام کی طرف کہ یزیدی فوج یہ سمجھ رہی تھی، سپہ سالار اور سپاہی یہ سارے سمجھ رہے تھے کہ حضرت حر جا رہے ہیں امام علی مقام پر حملہ کرنے کے لیے، آج امام علی مقام کو حضرت حر شہید کر دیں گے، تو یہ ان کی سوچیں تھی۔ پر اسلامی بھائیوں، منظر تو جب بدلا جب حضرت حر امام علی مقام کے خیمے کے قریب پہنچے اور اپنا گھوڑا لٹا دیا اور حضرت امام علی مقام کے قدموں میں جا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے شہزادے، میں آج تک تجھے روکتا ہوا آیا ہوں، آج تک آپ کو برا بھلا بولتے ہوئے آیا ہوں، پر اب میری جان، میرا مال، میری اولاد، سب کچھ آپ پر قربان، میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو جب یزیدیوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ حضرت حر تو حسینی لشکر میں شامل ہو گئے، تو ایک یزیدی ایک بک تیز آواز سے چلا کر کہا کہ حر، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ تو عقل مند ہے،
تو ہوشیار ہے، تو سمجھدار ہے، اور تو بیوقوف نکلا۔ تو ایسے لشکر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر وہ یزید بدبخت اپنے سردار کی تعریفیں کرنے لگا۔ تو جس لشکر کو چھوڑ کر گیا ہے، ادھر پتہ ہے تجھے کتنے اچھے اچھے جنگجو ہیں، ادھر شہرت ہے، مال ہے، دولت ہے، کرسی ہے، سپہ سالار ہے، ادھر لوگ چاہنے والے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر اس کی طرف گیا ہے جس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، جس کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا۔ تو حضرت حر نے جب یہ الفاظ سنے تو کہتے ہیں نا، جس کو اللہ ہدایت دے تو دنیا جتنا چاہے اس کو گمراہ کرنا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا وہ گمراہ۔ تو حضرت حر نے چلاتے ہوئے کہا، اے یزیدی لشکر سن لو کہ اللہ نے ہمیں اور تمہیں دو راستے دیے ہیں، مجھے ایک جنت کا ایک دوزخ کا، پر یاد رکھو مسلمان کا جب بھی قدم اٹھے گا، جب بھی سوچ اٹھے گی، جب بھی ارادہ بنے گا تو وہ جنت کی طرف مائل ہوگا، مسلمان کبھی بھی جہنم کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ بس اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں جنت کی طرف آ گیا۔ میں تمہیں بھی خدا کے خوف سے ڈراتا ہوں کہ آ جاؤ خدا کی طرف، نہیں کرو، ابھی بھی ٹائم ہے، آ جاؤ۔ تم حضرت حسین کو شہید کر کر حضرت آقا کی آل و اولاد پر ظلم کر کر جہنم کا سامان نہ پیدا کرو۔ پھر حضرت حر کو دیکھ کر ان کے بھائی حضرت مصعب بھی، آپ نے بھی اپنا گھوڑا دوڑایا اور آپ بھی حسینی لشکر میں شامل ہو گئے، یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو گئے۔ آپ نے پھر کربلا کے میدان میں حضرت حر نے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، کئی حضرت مصعب نے بھی کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر آپ جنگ کرتے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ یقین مانیں جب حضرت حر زخمی ہو کر نیچے تشریف لائے کربلا کے میدان میں، تو آپ حضرت حسین کو صدا دینے لگے، آوازیں دینے لگے۔ حضرت امام علی مقام کے پاس گئے، ان کو اٹھایا اور خیمے کی جانب لا کر اپنے اللہ اکبر، حضرت حسین نے حضرت حر کا سر مبارک اپنے گود پر رکھ دیا۔ اور پتہ ہے حضرت حر نے آخری الفاظ کیا کہے؟ حضرت حر کی آنکھیں نم تھی، آنسو جاری تھے، اور کہا کہ اے شہزادے، اے میرے نبی کے شہزادے، اے جنت کے سردار، اب تو خوش ہو آپ، اب مجھ سے راضی ہو آپ۔ حضرت حسین فرماتے ہیں، ہاں ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ بس یہ الفاظ کہنے تھے، حضرت حسین کی دعائیں لینی تھی، تو حضرت حر کی روح پرواز کر جاتی۔ تو یہ تھی محبت، یہ تھا حر کا تھا جو فوج نار سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے، اور ہیں مشکل کشا والے۔ دوائے درد سیاہ پنجے تن کے در سے ملتی ہے، یہی مشہور زمانے میں، یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔